السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، اور آج اسی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج۔ آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا ہی ہوگا، لیکن آج جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف اور سورۃ انبیاء میں فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کب آئیں گے؟ اور بہت کچھ۔ ناظرین، دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے، یہ نبی تو نہیں ہیں، لیکن ہاں ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ 3 زبردست سفر انہوں نے کیے، اور ان 3 سفروں کے حال آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہیں۔ التماس، کوئی بھی مسلمان قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے واقعات اور فرمان میں بھول کر یا جان بوجھ کر غلطی کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہماری ساری اسلامک ویڈیوز مختلف ویب سائٹ سے لی جاتی ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو میں کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو کامنٹ باکس میں ہماری اصلاح کریں، ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ پیارے دوستو، پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پیے گا تو اس کی موت نہ آئے گی۔ تو حضرت ذوالقرنین اسی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ وہ بالکل ہی دنیا کے آخری کونے میں آ گئے، اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا ہے جیسا ایک سیاہ چشم میں سورج ڈوب رہا ہے کہ سمندری سفر جو کرتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ لیکن آپ اتنا آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونا تھا۔ وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائے مردے جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کی۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو اسلام دین کی دعوت دی تو کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی اور آخرکار بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری ہے ان کے دوسرے سفر کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا، وہاں پر بھی ایسی ایک قوم تھی جن کے پاس مکانات نہیں تھے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا، جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے،
اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے۔ یہ لوگ منسب کہلاتے ہیں۔ ان کی قوم کا نام منسک تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔ اب ان کا تیسرا اور اہم سفر شروع ہوتا ہے جو کہ نارتھ کی طرف تھا، یہاں تک کہ آپ صدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں پر بھی آپ نے عجیب و غریب آبادی دیکھی۔ ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بھی بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی۔ ناظرین، یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ اب شروع ہوتا ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا تیسرا اور اہم سفر جو کہ نارتھ کی طرف تھا، یہاں تک کہ آپ صدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں پر بھی آپ نے ایک عجیب و غریب آبادی دیکھی۔ ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بھی بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی مظالم کی شکایات کی اور آپ سے مدد مانگی۔ ناظرین، یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ان حدیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان ہیں تو اس حساب سے تقریباً 70 بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں۔ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو وہ 10 گنا زیادہ ہوں گے۔ 10 گنا انسانوں سے یا زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں۔ ان میں سے مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ ان کے 3 گروہ ہیں، ایک تعبیر، دوسرا تاریث اور تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ بہت خونخوار اور بہت وحشی اور جنگلی ہیں کیونکہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور یہ جب بہار کی موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب کو کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے فرمایا کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے میں آپ کچھ لے لیں، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے کمال کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی کی۔ اتنا کھودا گیا کہ اس میں سے پانی نکل آیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پگھلائے ہوئے تانبے سنگھار کے پتھر جمائے اور لوہے کے تخت نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا، یعنی اس طرح کی دیوار کے پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے۔ اب یہ مل کر بہت مضبوط دیوار بن گئی ہے اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی ہے۔ آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا یہ کہ یاجوج ماجوج دیوار کے ایک طرف اور یہ قوم دیوار کے دوسری طرف ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں، یعنی روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب جا پہنچتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان کے دوسرے دن وہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور پوری بھی ہو جاتی ہے۔ پھر جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہے چلو پھر توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا جا رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی، قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے تو ان میں سے کوئی شخص کہے گا
انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، تو پھر جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور پھر دیوار ٹوٹ جائے گی۔ پھر ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کا ایک کلپ پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں آیا ہوگا، لہذا آپ سے گزارش ہے جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بالخصوص اسلامک معلومات اور دنیا سے جڑی اہم باتیں اس چینل پہ بر وقت ملتی رہتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔